دعا برائے ظہور حجت دوراں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا تعن وتمتعہ فیہ طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات باجمع۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر ممکنات علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ولعن اللہ الأعداء امیر ممکنات علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وغیرت العباسیہ وصبر السجادیہ والماثر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت المہدیہ الہی بامر اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ صلوات باجمع۔ کوئی لمبی چوڑی زحمت نہیں، انشاءاللہ اتنی ہی ذکر کے ساتھ عبادت کی جائے گی جتنا آپ سامعین اپنے قلوب دل منور میں اسے سما سکیں۔ تو چند لمحہ آپ کی توجہ درکار ہے نا توجہ جی؟ جہاں بیٹھیں وہی تشریف رکھیں، زحمت نہیں دیتا، جگہ نہیں بدلتا۔ قرآن بے عیب و لا ریب کی، خالق بے عیب و لا ریب کے عظیم کلام میں سے انتہائی مختصر سی آیہ مجیدہ سورہ طٰہٰ کی 12 نمبر آیت۔ عزیزو سورہ طٰہٰ کی 12 نمبر آیت، عزیزو سورہ طٰہٰ کی 12 نمبر آیت، تو جو آیت اپنا شمارہ 12 رکھتی ہے پھر حق رکھتی ہے نا 12 کا قصیدہ آرائی کرے۔ سلامت رہو جو بول پڑے۔ رب کردگار ارشاد فرما رہا ہے انی انا ربک، بتحقیق میں تیرا رب ہوں۔ خطاب بھی کسی عام کو نہیں، وقت کا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، نام موسیٰ ہے، خطاب کلیم اللہ کا ہے۔ جناب موسیٰ کو رب کردگار شاہ جی قبلہ ارشاد فرما رہا ہے انی انا اللہ ہو، انی انا ربک، بتحقیق میں تیرا رب ہوں۔ فاخلع علیک، اپنی جوتیاں اتار دے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، بتحقیق بے شک تو ایک مقدس وادی میں کھڑا ہے، تو ایک مقدس وادی میں کھڑا ہے۔ یہاں پہ 2 جملے ہیں، 2 خطاب ہیں۔ ایک یہ ہے فاخلع علیک، جوتیاں اتار دے، پھر فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ، تو بتحقیق ایک مقدس وادی میں کھڑا ہے۔ تو پہلا فضل، ایک صلوات تلاوت فرمائیں۔ پہلا فضل آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے، توجہ ہوگی تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ عبداللہ سعد بن عبداللہ نامی راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے وقت کی حجت سرکار امام زمانہ کی بارگاہ میں، جن کی ہم ریت ہیں، جن کی ہم ریت شمار ہوتے ہیں، کہنے لگا میں نے مولا کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کے کہا مولا کیا وجہ ہے اللہ نے موسیٰ سے کیوں کہا فاخلع علیک؟ اب ہر بندہ بولے تو لطف آئے گا، کیوں کہا فاخلع علیک؟ کیا موسیٰ کو علم نہیں تھا کہاں کھڑا ہے؟ کیا موسیٰ نہیں جانتے تھے کس مقدس وادی میں کھڑے ہیں؟ فاخلع علیک کیوں کہا؟ اب سرکار حجت نے اس اپنے سائل کی طرف دیکھ کے، عبداللہ کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا عبداللہ موسیٰ پہ لا علمی کی تہمت نہ لگا۔
فرمایا عمل موسیٰ دو حال سے خالی نہیں، یا موسیٰ کا وہ جوتی پہن کے اس دربار میں جانا، اس وادی میں جانا جائز ہے تو پھر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ میں ہوائی گفتگو نہیں، پوری علمی ضمانت کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے فضل کر رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا موسیٰ کا بزرگوں یہ جوتی پہن کے نماز پڑھنا جائز تھا یا ناجائز؟ فرمایا اگر جائز تھا تو پھر اس مکان میں جانا بھی جائز، اگر ناجائز تھا تو پھر ماننا پڑے گا موسیٰ کو پتہ نہیں حلال کسے کہتے ہیں حرام کسے کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا سن، وجہ یہ نہیں۔ اس نے کہا مولا میں نے اس لیے پوچھا کہ اس وقت کے علماء، اس وقت کے مجتہدین کا یہ عقیدہ ہے کہ موسیٰ کے قدموں میں جو جوتی تھی وہ مردار جانور کی کھال سے بنی تھی۔ مولا نے فرمائی بات یہ نہیں، سن۔ اب اس نے دست ادب جوڑے، میں آپ کے سامنے دست ادب جوڑ رہا ہوں، ہر بندہ اگر سمجھ آئے ایسے بولنا جیسے علی چاہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا سن، سمجھ، ہر تک پہنچا دے۔ مولا فرمایا موسیٰ جب اس عظیم وادی میں پہنچا، اللہ سے مناجات کر رہا تھا، مناجات کرتے کرتے موسیٰ کہہ بیٹھا مالک میں نے اپنے دل کو تیری محبت کے لیے تیرے لیے خالص کر دیا ہے۔ مولا نے فرمایا سن، جیسے موسیٰ نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص ہونے کا کہا آواز کردگار موسیٰ سن، اب اپنے دل سے پہلے اپنی آل کی محبت نکال، پھر یہ دعویٰ کر۔ سلامت رہو جو بول پڑے۔ اب یہی سوال تیرا میرا پیر علی ابن ابی طالب سے منبر سلونی سے کسی نے کیا تھا، مولا موسیٰ کو کیوں کہا گیا فخلان علیک؟ مولا نے فرمایا موسیٰ تو موسیٰ، ایک مرتبہ تیرا میرا رسول اللہ سے ملاقات کے لیے عرش بری کی طرف گئے، فرمایا جیسے ہی کعبہ قوسین پہ پہنچے تیرے میرے رسول نے نالین اتارنا چاہی، جوتی اتارنا چاہی۔ فرمایا جیسے جوتی اتارنا چاہی، خیال یہ تھا موسیٰ کو کہا گیا جوتی اتار دے، کہیں مجھے بھی نہ کہہ دے جوتی اتار دے۔ ابھی رسول فرماتے ہیں میں نے جوتی اتاری نہیں، آوازیں کردگار محمد مصطفیٰ کیا کر رہے ہو؟ مولا نے فرمایا یا رسول اللہ نے فرمایا یا علی اللہ رب العزت میرے خیال تھا تو کبھی مجھے بھی نہ کہہ دے فخلان علیک، میں ابھی خود جوتیاں اتار رہا ہوں۔ آوازیں کردگار محمد مصطفیٰ وہ کلیم تھا تو حبیب ہے، میں اس وقت تک کسی عابد کی عبادت قبول نہ کروں گا جب تک تیری آل کو شامل نہ کرے۔ سلامت رہو، آپ کی مرضی، آ گئے ہو یہی بہت ہے۔ بولو گے علی چاہیں گے تو بولو گے انشاءاللہ۔ عزیزو بات یوں نہیں، مولا نے کون علی، یہ اسم علی کیا اثر رکھتا ہے؟ کوئی عام راوی نہیں، یہودی ہے، حضرت موسیٰ کا پیروکار ہے، کہتا ہے میں کوفہ سے ایک صلوات تلاوت فرماؤ، پھر ایک صلوات تلاوت فرماؤ۔ پھر بھی اپنی اپنی زبانوں کو ذکر آل علی کے لیے معطر فرما صلوات کے ساتھ۔ توجہ ہے جی، یہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ادھر کو توجہ فرمائیے گا۔ جناب موسیٰ کا پیروکار ہے، یہودی ہے، وہ کہتا ہے میں کوفے سے نکلا، ایک جانب میں نے سفر کرنا تھا، کہتا ہے جیسے کوفے کے چوک سے میرا گزر ہوا، ایک ایسا شخص میرے ساتھ ہوا جسے میں نہیں جانتا تھا، کہتا ہے ہم دونوں کا سفر، یہ علامہ احمد مستنبط نے اپنی کتاب میں القطرہ میں لکھا ہے، اب توجہ فرمائیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انجانا شخص میرے ساتھ محو سفر ہوا، کہتے ہیں ہم دونوں چلتے چلتے ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں پہ ایک بہت بڑا پانی کا دریا تھا۔ کہنے لگا جیسے ہی ہم دریا کے کنارے پہنچے، میں نے اپنے زیر لب کچھ اسم دہرائے اور پانی پہ قدم رکھ کے چلنا شروع کیا۔ یہودی کہتا ہے میں نے پانی پہ قدم رکھے اور چلنا شروع کیا، جیسے ہی کہتا ہے میں چلتا چلتا درمیان میں پہنچا،
میرے ذہن میں خیال آیا میرے ساتھ بھی ایک مسافر تھا، اس کا کیا بنا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے فخری انداز میں مڑ کے پیچھے دیکھا، وہ مسافر پانی کے کنارے پہ کھڑا تھا، وہ دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا سید، اور آپ سے دعا لے کے اب جملہ کہنے جا رہا ہوں جیسے کہتا میں نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا عبد خدا جو میں جانتا ہوں اگر تو بھی جانتا ہوتا تو تو وہاں نہ ہوتا، میرے ساتھ چل رہا ہوتا۔ اب کہتا ہے اس کنارے پہ کھڑے شخص نے مسکرا کے فرمایا اچھا، اب سر اٹھانا اور لطف لینا، اچھا۔ فرمایا اس نے کچھ کہا نہیں، فقط پانی کو دیکھا۔ کہنے لگا اس کا دیکھنا تھا، پہلے ٹھاٹھے مار رہا تھا اب برف بن گیا، پہلے پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا اب برف بن گیا، اس کا برف بننا تھا۔ اب یہودی کہتا ہے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں بھاگا اس کی طرف، میں نے اس کے قدم تھامے اور قدم تھام کے کہا عبد خدا تجھے یہ اختیار کس نے دیا؟ تیرے پاس یہ اختیار کیسے آیا؟ تو نے پانی کو پتھر کیسے کر دیا؟ تو نے پانی کو پتھر کیسے کر دیا؟ کہنے لگا یہودی کہتا ہے اس عبد خدا نے میری طرف دیکھ کے کہا عبد خدا اس بات کو چھوڑ، پہلے تو بتا تو پانی پہ چل کیسے پڑا؟ تو پانی پہ چل کیسے پڑا؟ اس نے کہا مجھے جناب موسیٰ نے ایک اسم اعظم دیا تھا، مجھے کہا تھا جب تجھ پہ مشکل آئے یہ اسم اعظم اپنی زبان پہ دہرا لینا، وہی تجھے نجات دے گا۔ اب اس نے اس کنارے پہ کھڑے شخص نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اچھا بتا تو صحیح وہ اسم اعظم ہے کیا؟ اب یہودی کہتا ہے میں نے اسے کہا مجھے موسیٰ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ کے وسیع کا نام دیا تھا، اس کا نام کا کہنا تھا۔ اب اس نے کہا تو بتا تو نے برف کیسے کر دیا؟ اب ہر بندہ علی علی کرے تو لطف آئے گا، تو نے اسے برف کیسے کر دیا؟ اس نے مسکرا کے کہا تو مجھ علی کا نام لے کے پانی پہ چل سکتا ہے، میں اسے برف نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ حیدری۔ ایک اور فضل، یہ تو تھا یہودی، سید عبد الواحد نامی راوی ہے، کہتا ہے مجھے اللہ نے توفیق حج دی، میں رب کردگار کے بیت انور کی زیارت کے لیے پہنچا۔ کہتا ہے دنیا حج میں مصروف تھی، میں بھی طواف کر رہا تھا۔ کہتا ہے اچانک میری نظر کعبے کی جانب پڑی، سید آپ سے دعا لے رہا ہوں جملہ کہہ کے، میری نظر کعبے کی جانب پڑی۔ کہتا میں نے دیکھا 4 یا 5 سال سن ہے بچی کا، توجہ ہے نا جی، 4 یا 5 سال سن ہے بچی کا، غلاف کعبہ کو تھام کے مناجات کر رہی ہے، مالک تجھے اللہ کے رسول کے خلیفے کا واسطہ، تجھے اللہ کے رسول کی روح اقدس کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے وسیع کا واسطہ۔ وہ مناجات کرتی جا رہی ہے، واسطے دیے جا رہی ہے۔ کہنے لگا مجھے اس کی جیسے میں نے گفتگو سنی، ایک صلوات تلاوت کروں، بزرگوں کو غلط پڑھنا پیا سرکار تسی یہ نہیں کرو گے تو کی میں گزارا ہوئے گا۔ ایک صلوات تلاوت فرماؤ۔ میں بچہ ضرور ہاں، تہاڈا بھی بچہ، لیکن تسی بارگاہ عظیم سے بیٹھے، یہ عیب نہیں۔ ایک صلوات تلاوت فرماؤ۔ عبد الواحد کہتا ہے میں نے اس بچی کی مناجات سنی، مناجات سن کے دنگ رہ گیا، مجھے طواف کعبہ بھول گیا، میں نے کعبہ کا طواف چھوڑ دیا، اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا اور خالق سے دعا کرتا رہا کب یہ چھوڑے میں اس کا دامن پکڑوں۔ کہنے لگا مالک نے میری دعاؤں کی استجابت دی سید، میں نے اس بچی نے اللہ کے گھر کے غلاف کو چھوڑا، میں نے بڑھ کے اس کی طرف دیکھ کے کہا بیٹی کیا تو نبی زادی ہے، کیا تو ولی زادی ہے؟ اس نے کہا نہ تو میں نبی زادی ہوں نہ میں ولی زادی ہوں۔ اس نے کہا پھر تو کون ہے؟ اتنی کم سنی میں 4 یا 5 سال سید اس کا سن ہے، اتنی کم سنی میں تجھے یہ رتبہ کیسے ملا؟ تجھے اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ کیسے آیا؟ اس نے مسکرا کے فرمایا اے چچا نہ نبی زادی ہوں نہ ولی زادی ہوں، میں علی کی نالین اٹھانے والی عمار یاسر کی بیٹی ہوں، وہ عمار یاسر جو صفین میں مولا امیر کی رکاب میں شہید ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹی پھر بھی تو صحابی کی بیٹی صحیح، لیکن اتنی مناجات کس سے سیکھی؟
اس نے کہا چچا روکا ہے تو سن، بابا کی شہادت کے بعد مولا امیر ہمارے گھر میں آئے، لطف لیجئے گا جملے کا، مولا امیر ہمارے گھر میں آئے اس رنگ میں کہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں بیماری کی وجہ سے، بخار کی شدت کی وجہ سے ہمارا چہرہ سوج گیا تھا، بینائی ختم ہو چکی تھی۔ علی نے مجھے ہاتھوں پہ اٹھایا، پیشانی پہ بوسہ دے کے آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا رب کردگار، علی نے خیبر میں بڑی مشکلات اٹھائیں، خندق میں بڑے زخم کھائے، احد میں تیری نصرت میں بڑے بڑے زخم کھائے، کبھی رویا نہیں، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن علی رویا اس وقت جب کسی مظلوم پہ ظلم ہو۔ فرمایا علی کا یہ کہنا تھا، ذات امیر نے کہہ رہی ہے میری بینائی ختم ہو چکی تھی، مولا امیر کا یہ شکوہ کرنے کے بعد علی نے اپنا دست ید اللہ میری آنکھوں پہ پھیرا۔ کتاب میں جملے نہ ہوں، قتل معاف ہے، اگر ہو پھر ایسے بولنا جیسے علی چاہتے ہیں۔ وہ بیٹی کہتی ہے جیسے علی نے اپنا دست شفقت میری آنکھوں پہ پھیرا، میں 5 کلومیٹر سے آتا ہوا اونٹ دیکھ سکتی ہوں، 5 کلومیٹر سے آتا ہوا اونٹ دیکھ سکتی ہوں۔ اس نے کہا بچی اتنا بڑا کمال۔ اب کہتا ہے مجھے دل میں ایک درد محسوس ہوا، ایک درد سا محسوس ہوا۔ کہنے لگا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 دینار نکالے، بچی کے ہاتھ پہ رکھے۔ اب لطف لیجئے گا اور تربیت علی دیکھیے گا۔ کہنے لگا میں نے اس کے ہاتھ پہ 2 دینار رکھے بزرگوں، اس نے دینار دیکھے، میری طرف دیکھا، مسکرا کے ایک جملہ کہا یہی آخری فضل، اور اس پہ ایک مصیبت کا جملہ، اسی پہ دعا دے رہا ہوں۔ دینار رکھے، بیٹی نے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا چچا تیری نوازش کا شکریہ، لیکن بعد از علی ہم یتیم ضرور ہیں، بے کفیل نہیں۔ ہمارے کفیل کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ بس عزیزو، علم و فضل کے لاکھ سمندر بھی بہا دیے جائیں، لیکن جو شام سے چل کے آتی ہے وہ اس وقت تک راضی نہیں جاتی جب تک اسے حسین کا پرسہ نہ دیا جائے۔ عزیزو، شام کا ایک بیمار ہے، نام سجاد ہے۔ ابن منظر روایت کرتا ہے، یہی ایک روایت سن لو، اسی پہ دعا دے رہا ہوں۔ ابن منظر روایت کرتا ہے میں سرکار سید و ساجدین کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، میں نے دست ادب جوڑے، عرض کی مولا کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں تیرا سر زخمی ہے، مولا اگر خون نہ روئے تو ایک سوال کروں؟ مولا نے رو کے فرمایا خون نہ رونے کی ضمانت نہیں دیتا، لیکن کوشش ضرور کروں گا، سوال پوچھ۔ دیکھے کہنے لگا مولا میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، مولا تیرا سر زخمی ہے، بتا سکتا ہے تیرا سر کیوں زخمی ہے؟ رو کے تیرے مولا نے 3 مرتبہ ایک جملہ فرمایا الشام الشام الشام۔ رو کے فرمایا ابن منظر نہ پوچھتا نہ بتاتا، امت مسلمان نے 7 مصیبتیں ایسی سجاد پہ ڈھائیں قیامت تک بھول نہیں سکتا۔ رو کے ایک مصیبت پڑھنی ہے، اسی پہ دعا دے رہا ہوں۔ مولا نے رو کے فرمایا پہلی مصیبت ہم پہ یہ آئی، ان ظالموں نے ہمیں دربار سے گزارتے ہوئے جیسے بازار میں پہنچے، انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کے، میرے بابا حسین کا سر لیا، سر لے کے نیزے پہ رکھا، میری پھپھی عالیہ کے محمل کے پاس آیا، پاس آنے کے بعد انہوں نے رقاصائیں بلائیں، وہ ناچتی رہی ہم دیکھتے رہے، وہ گاتی رہی ہم دیکھتے رہے۔ مولا نے رو کے فرمایا سنے گا ابن منظر؟ رو کے فرمایا ابن منظر یہ ظالم ناچتے رہے ہم دیکھتے رہے۔ رو کے پھر فرمایا جب یہ تھک چکے نا اب انہوں نے سار اتارے اور ان کے ساتھ کھیلتے رہے، اور جب کھیل کھیل کے تھک چکے نا مولا نے رو کے فرمایا تو نے پوچھا ہے سار کیوں زخمی ہے؟ مولا نے رو کے فرمایا انہوں نے ہمیں یہودیوں کے گلی سے گزارنا چاہا، اب انہوں نے منادی نے ندا دیو یہودیوں، جس نے خیبر کے بدلے، جس نے خندق کے بدلے، جس نے احد کے بدلے لینے ہو علی کی بیٹیاں آئی ہیں۔ رو کے تیرے میرے مولا نے فرمایا اب یہودیوں کے پاس جس کے پاس کچھ نہ تھا
کسی نے پتھر مارے، جس کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے اگلتا ہوا پانی مارا۔ مولا نے فرمایا جس کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے جلتے ہوئے انگارے پھینکے۔ فرمایا تو نے پوچھا ہے سارے کیوں زخمی ہے؟ رو کے مولا نے فرمایا سارے اس لیے زخمی، ایک جلتا ہوا انگارہ میرے سار پہ گرا، اب تو بتا جس کے سار پہ کچھ گرے کیسے ہٹائے گا؟ رو کے اس نے کہا مولا ہاتھوں سے ہٹائے گا۔ رو کے فرمایا جس کے ہاتھ بدے ہوں وہ کیسے